الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات صلی علی محمد وآل محمد. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، موت و حیات پر قادر ہے. احسان ہے اس کا، کرم ہے اس کا، فضل بے پایا ہے اس کا کہ اس نے محمد و آل محمد کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے کرم سے ان کے سینوں میں قرآن کو معجزہ کر دیا. جب قرآن ان کے سینے میں ہوا تو قرآن نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ایک سینے کی بات نہیں کی، 14 سینے. قلب محمد کا قرآن نازل ہوا ہے لیکن سینوں میں محفوظ ہے محمد و آل محمد کی. اور یہی محمد و آل محمد ہمیں قرآن پڑھ کر سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، عمل پر بلاتے ہیں. اور جب بلاتے ہیں تو قرآن ان کی حمد و ثنا کرتا ہے. اور جب قرآن ان کی حمد و ثنا کرتا ہے تو سورہ مبارکہ شورا اور اس کا دوسرا نام سورہ حامیم عین سین قاف. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہہ دیجئے میرے رسول کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت، صرف اپنے قربا سے مودت چاہیے. یعنی رسول اپنے قربا کی مودت مانگ رہے ہیں. سورہ مبارکہ شورا اور دوسرا نام حامی ہے انسان. اور پروردگار عالم اپنے معصومین کے ذریعے ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل امر ہو، کسی ظالم کے پاس جاؤ، کسی سے اپنی اچھی بات منوانی ہو تو جاؤ، مٹھی بند کرو اور کہو بحق کاف ہا یا عین صاد اور بحق حام میم عین سین قاف. اس طرح سے اس ظالم کا دل موم ہو جائے گا اور تم خدا کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. اور ایک اور فضیلت بیان کروں گی جو تفسیر نور الثقلین اور ثواب الاعمال میں ہے. کیا وہ حسین فضیلت ہے. معصومین کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کے چہرے کو سورج کی طرح سے منور کر دیتا ہے، نور عطا کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے. اور پھر پروردگار عالم اس کو محلات عطا کرتا ہے. ایک محل کی بات نہیں، محلات عطا کرتا ہے. اور وہ محل اتنے خوبصورت ہیں، اتنے دل فریب ہیں کہ اگر کوئی اندر ہے تو سارا باہر کا سما نظر آ رہا ہے اور کوئی باہر ہے تو اندر کی ہر زیبائی خوبصورتی کا پتہ چل رہا ہے. آج کی دنیا میں پڑھے لکھے مجمع میں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ باہر سے اندر کو دیکھا، اندر سے باہر کو دیکھا. یعنی ٹرانسپیرنٹ سارا طریقہ، سارا انداز شیشے لگے ہوں گے اور جنت کا یہ حسین سما ہوگا. اور اس حسین سما میں سورہ مبارکہ شورا میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہیے، صرف قربا کی مودت چاہیے. اب اس آیت کی شان نزول مختصراً بیان کروں گی اور وہ اس طرح سے ہے کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ کچھ لوگ مدینے کے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، مفاخرہ کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے کیونکہ اسلام اس وقت کمال پر ہو رہا تھا. رسول کی تبلیغات دنیا میں پھیل رہی تھی اور جب یہ مفاخرہ کر رہے تھے تو آپس میں کہنے لگے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یعنی ہم تھے تو ہم نے اسلام پھیلایا، ہم تھے تو ہم یہ پیغام لے کر گئے، ہم تھے تو ہم نے نمازیں پڑھی، ہم تھے
تھے جو ہم نے روزے رکھے. جب کرتے کرتے دیر ہو گئی تو جناب ابن عباس کہتے ہیں کیا تم اپنے آپ پر فخر کر رہے ہو؟ اللہ اس فخر کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اس فخر کو پسند نہیں کرتا ہے. اور حقیقت یہی ہے, ہم سے ذرا سا کوئی غلطی ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا کسی کو کچھ چیریٹی کر دی, ہم چاہتے ہیں سب کو پتہ چل جائے یہ چیریٹی ہو گئی ہے. اللہ جانے کہاں کہاں ہم اپنی قلیل عبادتوں کو بھی قلیل ترین بلکہ ختم کر دیتے ہیں, صرف فاخرہ کر کے, فخر کر کے, تکبر لا کر. بس جب یہ ذکر ہوا ایک دفعہ وہ سہم گئے اور سہم کے کہتی ہیں ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. پھر بات واضح کی تو دیکھو اگر یہ احسان ماننا ہے تو ان کو مانو جو وجہ تخلیق کائنات ہے. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, دنیا جانتی ہے. اگر یہ محمد علی فاطمہ حسن حسین نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے. اولاد لما خلقت الاسلام, حدیث قدسی ہے, اولاد لما خلقت الاسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نہ ہوتے یہ افلاک نہ ہوتے, یہ زمین و آسمان نہ ہوتے. اور پھر بات یہی نہیں تھی, بہت عظیم حدیث ہے اور بہت تحمل سے سننا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد آپ نہ ہوتے. بات یہی نہیں رکی, اور بات آگے چلی کہ اگر فاطمہ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے. اب دستے ادب باندھ کے کہوں گی, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نبی کا مقام کم کر دیا, میں نے علی کو کم کر دیا. میرے نبی نبی ہیں, انا مدینہ العلم والی بابھا, میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت والی بابھا, بے شمار احادیث ہیں جہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ اس شخصیت کی ہے کہ جس کے احسان کو نبی نے بھی ماننا ہے, علی نے بھی مانا ہے. جب فاطمہ کا احسان مانا تو کہا فاطمہ بذتنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جب علی کو مانا تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات میلاد سب منائیں گے انشاءاللہ, اللہ ہم سب کو زندگی عطا کرے. لیکن اتفاقاً حضرت میں نہیں ہوں گی, اور جب میں ہوں گی بھی تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو بھی موجود جا کر آئے اس کو موقع ملے کہ وہ پڑھے. لیکن میں ابھی تو ذکر کر سکتی, ابھی تو مجھے موقع ہے. اور میں ذکر اس انداز سے کرنا چاہوں گی کہ جب وہ واقعہ غدیر ہوا اس وقت میں بھی موجود تھی, آپ بھی موجود تھی. مجھے قدیم نہیں بیان کرنا ہے, بس اتنا بیان کرنا ہے کہ وہ 1,20,000 کا مجمع یا 1.25 کا مجمع, رسول حج واپس کر کے آ رہے, حج کر کے واپس آ رہے تھے, ایک خطبہ دے چکے تھے. اللہ ہم سب کو حج کرائے, کوئی بغیر حج نہ رہے. کیونکہ اگر کوئی صاحب استطاعت اور صاحب صحت ہے اور وہ جان بوجھ کر حج نہیں کر رہا تو گویا وہ چاہے یہودی کی موت کرے یا نصرانی کی موت کرے. رسول نے کہا ہے اللہ نے سب کو حج کی دولت عطائے, واپس آئے اور رسول رک گئے مقام پر, غدیر کے مقام پر رک گئے. بہت مختصر بیان کروں گی. اب تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے, آئیے ہم اسی منظر میں شامل ہوں گے, اس منظر کے مزے لیں گے, محسوس کریں گے. رسول آئے پالانے شکر کے منبر پر اور رسول نے ہر اس شخص کی گاڑی لے لی جو اس کے پاس تھی. کوئی کہے گا کہ گاڑیاں تو اس وقت تھی, میں کہاں سے یہ روایت لے آئی ہوں نکال کے. گاڑی نہیں تھی, اونٹ تو تھے نا, اور اونٹ کے پالان پہ اگر قبضہ کر لیا جائے تو گویا گاڑی کی چابی ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا
منبر سجوایا, منبر پہ تشریف لائے, مولائے کائنات آئے, اور جو آگے چلے گئے تھے لوگ, یعنی کہ حج سے واپس آ رہے تھے نا, ان کو بلایا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان سب کو بلایا. جو دائیں جانب تھے رسول نے ان سب کو بلایا. جو بائیں جانب تھے خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو بلایا. صلی علی محمد وعلی محمد. کیا مطلب؟ یہ سیدھے سادے الفاظ نہیں اس وقت کے, یعنی جو لوگ دنیا میں آ کر جا چکے تھے دنیا سے, جس وقت یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی تو آدم سے نسلیں چل رہی ہیں, کتنے لوگ مر گئے, دنیا سے چلے گئے, ان سب کی ارواح کو رسول نے بلایا. اور جو لوگ پیچھے تھے ان کو بلایا. کیا مطلب؟ ہم تو نہیں تھے نا, تو رسول نے کہا آؤ بھائی, آپ اپنے نام لیتے رہیے, آپ سب موجود ہوں گے. یقیناً ہماری ایک ایک کی روح موجود ہوگی اس منظر, وہ نور میں, اس حسین منظر میں, اس صفحہ اقداس میں ہم بھی موجود تھے. جو دائیں جانب تھے یعنی ملائکہ کو بلایا, جو بائیں جانب تھے تمام خاص خاص ملائکہ کو بلایا, سب کو جمع کیا. اے جبرائیل یہ بتاؤ کس کے مولا؟ رسول سے کہتے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا. اے میکائیل کس کے مولا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا. ایک ایک فرشتے سے اقرار لیا, ایک ایک انسان سے اقرار لیا کہ میں تمہارے نفوس پر اولا تصرف ہوں. سب نے اقرار کیا. میں نے کہا, آپ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے آپ ہی آقا, ہمارے ہی مولا تھے. جب سب سے اقرار لے لیا تو پھر اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. نعرہ حیدری حیدری حیدری, محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. خدا یاری کہنے والوں کو سلامت رکھے, ہماری نسلوں کو سلامت رکھے. الہی آمین. تو عزیزان من, آئیے تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں اس آیے مودت کی. اس آیت کا نام بھی آیے مودت ہے. اے رسول کہہ دیجیے ان سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مودت چاہیے. مودت سے پہلے محبت ہوتی ہے, مودت سے پہلا درجہ محبت کا ہے. اور یہ 4 حرفی لفظ محبت بہت طاقت ہے اس میں. یہ محبت ہی ہے نا حسین کی جو ہم اس خرچ ادا پر پیش کرنے آئی. محبت ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہماری محبت ایسی بھی ہوتی ہے, ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا الہی آمین. اور جو ہمارے لوگ شیعہ حیدر کرام جہاں جہاں کہیں بھی کسی بھی پرابلم پریشانی میں ہیں, پریشان کی سب پریشانیوں کو دور کر دے. تو محبت بے طاقت ہے. محبت کا ایک لمحہ بے محبت کی 1000 برس کی زندگی سے افضل ہے, بہتر ہے. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لیکن محبت ہوتی ہے. دل محبت زبانی تو ہو رہی ہے لیکن دل میں نفرتیں اٹھ رہی ہیں. بس یہ چلتا کہ ان کا منہ نہیں. ہم شیعہ حیدر کرار ہیں جس سے محبت کرتے ہیں, پرخلوص کرتے ہیں. اور یہی پرخلوص محبت ہے کہ جب حضرت آدم کے پاس آئے ہیں, سب سے پہلے کون مخلوق آئی تھی حضرت آدم کو مبارکباد دینے کے لیے؟ جب وہ خلیفۃ الفی بنے تھے ہرن آئے تھے. جب ہرن آئے اتنے خلوص سے آئے, اتنے خلوص سے آئے کہ جب واپس گئے مبارکباد دے کر تو ان کی مشک کی خوشبو ان کے اندر موجود تھی. تو عزیزان من, اگر ہم بھی یہ آئے مودت سمجھنے اور جاننے عمل کرنے تو ہمارے اندر بھی خوشبو اہل بیت
بے شک اہل بیت کے چاہنے والوں میں خوشبو محبت ہونی چاہیے. تو بہرحال بات مودت کی چل رہی ہے. مودت ہے دوسرا درجہ. اچھا کیا کسی نبی نے یہ مودت مانگی ہے؟ نہیں. پوری تاریخ انبیاء دیکھ لیجیے، قرآن میں موجود ہے. جب جناب میں ایک چند کے انعام دے رہی ہوں، جب جناب نوح کا سفینہ اپنے منزل پر پہنچا، کوہ جودی پر ٹھہرا تھا نا، اور رب کو پکارا تھا مدد کے لیے، تو خدا کو کچھ اجر دینا چاہیے تھا، ان کو مانگنا چاہیے تھا، اللہ کو دینا چاہیے تھا. لیکن جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اجری الا اللہ، میرا اجر اللہ دے گا، میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا. سفینے کے ناخدا ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، بندوں سے طلب نہیں کر رہے ہیں. یہ مزاج نبوت ہے، مزاج انبیاء ہے. پھر اگر ہم ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے آگ گلزار بن گئی، اور وہ آگ کا دریا پھولوں کا گلستان بن چکا تھا. برتن سلام کروا ابراہیم، اے آگ سلام ہو جائے ابراہیم کے لیے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اجر اللہ دے گا، اس ساری ضرورت، اس محنت کا، اس کاوش کا سب اجر اللہ دے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو، جناب یوسف علیہ السلام ہو، ہر نبی کی تعریف یہی ہے کہ ہمارا اجر اللہ دے گا. اور جب نبی کی بات آئی، اور نبی کی بات کیوں آئی، شان نزول کچھ اسی طرح سے ہے کہ مدینے کے لوگوں کو، انصار و مہاجرین کو یہ خیال آیا کہ رسول نے کتنی ہمارے ساتھ محنت کی، تو ہمیں بھی تو کچھ رسول کو تحفہ دینا چاہیے. چنانچہ کچھ لوگوں نے زر و جواہرات کی تھیلیاں دی جو جس حیثیت کا تھا، کچھ نے اپنی ساری جائیدادیں، کچھ نے اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، ہم انسان بنے تو آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، ہمیں کل ایمان عطا کیا. یہ تو نہیں کہا ہوگا کچھ کے دنوں میں موضوع کا ہم کہتے ہیں والا یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، ہمیں آپ نے سب کچھ بنایا، اس کے ساتھ کل ایمان دیا ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے. اور پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہ تھے، آپ نے ہمیں یوں تو ایمان عطا کیا، ہم دور تھے اتنا قریب کہ سلمان محمدی کے بجائے سلمان اہل بیت قرار دیا. یا رسول اللہ ہم بھی آئے ہیں، ہمیں بھی اپنا شمار کر لیں، ہم آپ کی اولاد ہیں لیکن اپنا کہہ دیں. ایک دفعہ رسول خاموش ہیں، کچھ نہیں کہتے. کہتے یا رسول اللہ یہ لیجیے، آپ نے بڑی محنت اٹھائی ہے، آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ ڈالی گئی ہے، آپ کے بچوں نے اذیت اٹھائی ہے، آپ نے خیبر خندق بدر سب کچھ آپ کا ہے. رسول خاموش تھے. جب رسول خاموش رہے تو ایسے میں روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت قرآنی کو لے کر نازل ہوئے اور کہا میرے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے یہ مال دنیا نہیں چاہیے، مجھے اپنے قربا کی مودت چاہیے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ قربا کون ہے؟ تو تفسیر نے کہا کہ قربا سے مراد وہ شخصیت ہے جو رسول سے سب سے زیادہ قریب. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے محمد والے محمد بابا کے بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل چودھری کی رات تھی، شب رہا چرچا ہو. میں غزل نہیں پڑھنے جا رہی، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ چودھری رات چاند مکمل ہوتا ہے اور اب شکریہ ہے ان کا جو رسول کے قربان ہے. قربا کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، علی ہے، حسنین علیہ السلام ہے. ان کے علاوہ کوئی قربا نہیں ہے.
کی آمین۔ بس بات قربا کی چل رہی ہے، قربا سے محبت کرنی ہے، اور محبت کے معنی منہ دیکھے کی محبت نہیں ہے، وقتی محبت نہیں ہے، موسمی محبت نہیں ہے، محبت قربان والی محبت چاہیے، اس میں کچھ قربان کرنا پڑے۔ اہل بیت کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، حجاب کرنا ہے تو کرنا ہے، خرس نکالنا ہے تو نکالنا ہے، دلوں میں کسی کا بغض نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، یہ ہے محبت۔ اور جس کے پاس محبت ہوتی ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ مجلس سے کتنا ذاکرین پڑھتا ہے لیکن حق محبت ادا نہیں کر سکتے، نہیں ادا کر سکتے حق محبت۔ کوئی ان سے پوچھے مجھ جیسے کامل بالکل ظاہر سے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کو اکبر، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں ملتا کیا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اہل بیت کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہے، اور اہل بیت کی دشمنی ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھو بے اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام۔ اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو، گناہ معاف ہو جائیں، زندگی کے بھی گناہ، آخرت کے بھی گناہ۔ ایک واقعہ زندگی میں اللہ کیسے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک آنسو تو قطرہ اگر مومن کی آنکھ سے غداری امام حسین پر گر جائے تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے زرد ہو جاتے ہیں، آگ کی حدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ فاطمہ زہرا سے وعدہ ہے، اور اس وعدے میں کوئی کمی نہیں۔ دیکھیے تفصیلات بہت زیادہ ہیں، کیا کریں کیا نہیں کریں، لیکن اتنی مجلس میں گنجائش نہیں، پھر کسی مجلس گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ایک واقعہ ہے، ایک شخص اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اچھا ہوں تو میرا بھائی بھی اچھا بن جائے، لیکن بھائی کا گناہ تھا اور سارے گناہوں میں ملوث تھا اور کسی طرح سے گناہوں کو چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ آیت اللہ خنساری کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ رضا صاحب ایک بات بتائیے، میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، تقاضا محبت یہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے آئے، میں کیسے کروں؟ ایسا کروں تم زیارت کے سفر پہ چلے جاؤ، تم کربلا چلے جاؤ، امام کی زری پہ چلے جاؤ، حرم حسین چلے جاؤ، بس اللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ بس اس نے سفر سامان تیار کیا، اپنے بھائی کو لے کر کربلا پہنچ گیا، حرم میں داخل ہو، آداب ہوتے ہیں حرم میں داخل ہونے کے۔ ابھی دامن یہ بات یاد رہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کے کچھ آداب ہیں۔ ذی الحج کے آداب یہ ہیں کہ روز جو 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، یعنی کہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا وجمہ ہے، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے، یعنی آیت ہے، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی ہے۔ آداب ذی الحج یہ ہے کہ ذی الحج کو منائے 5 تاریخ جناب ابو ذر غفاری کی شہادت کا دن، پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے 7 تاریخ، اور امام محمد باقر جب آداب بتاتے ہیں ذی الحج کے نہیں بلکہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کا خصوصی طور پر وہ ہے ماہ محرم کا مہینہ، اور جب میرے امام نے آداب بتائے تو وقت شہادت ایک نصیحت کی، تو دیکھو جب میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں
تو میرے ترکے سے جو 900 درہم بچے ہیں میرے جد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں خرچ کرنا ایک خاص عرصے تک ٹائم دیا اسے. یعنی حسین کی محبت دل میں جگا کے جا رہے ہیں. کہاں کرنا؟ مقام مینا پر. مقام مینا کیوں لیا؟ مکے اور مدینے ساری جگہ تھے، کہیں بھی کہہ سکتے تھے. نہیں، مینا میں کیوں کہا کہ جب حاجی جائیں اور وہاں دیکھیں جہاں کسی کا ذکر ہو رہا ہے آنسو کے ساتھ، ارے کون تھا جس نے اپنی جان قربان دی؟ تو لوگ یہی کہیں گے ایک وہ تھا کہ جس کے لیے آسمان سے جنت کا بکرا آ گیا، اور ایک وہ تھا کہ جن 72 نے اپنی جان قربان کر دی اسلام کی تابندگی کے لیے. ان کی یاد کو دل میں جگائے رکھنا یہ احرام ذوالحج بھی ہے، احرام محرم بھی. محرم آنے والے ہیں، محرم کا احرام رہے. بات طویل ہو جائے گی، بات کو میں ختم کروں. بس وہ پورے اس میں دخول بجا لا کر حرم میں داخل ہوا. بھائی کا ہاتھ پکڑ، ایک قدم، 2 قدم، جب قدم چلا تھا جو بھائی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اس نے ہاتھ توڑا. یوں ہی زری نظر آئی، یا حسین یا حسین. کیسا ہوا؟ زری کی طرف دوڑا. وہ رو نہیں رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، آقا اور مولا آپ کا زوار آ رہا ہے. جا کر زری سے لپٹ گیا. اتنا رویا کہ انتہا کر دی. اور جب گریا تھما بھائی نے اس کو اٹھایا، لے کر چلا، اپنے وطن آ گیا. آیت اللہ خونساری کے پاس آیا، آن کر سارا حال بتایا. میں گیا تھا، وہ اتنا گریا کیا، اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے. آیت اللہ کہتے ہیں اب مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، حسین نے نصیحت کر دی، اس کے گناہ خود معاف ہو گئے. صلوات محمد وآل محمد. فرش یہ آداب کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ. اس میں ہم 9 تاریخ کو یوم عرفہ منائیں گے. جو حاجی ہوں گے وہ وہاں خاص طریقے سے اللہ نے اس کی توفیق دی، اور جو یہاں ہوں گے وہ 9 دن میں 9ویں دن عبادت کریں گے. جناب مسلم بیقی کی بھی شہادت، جناب حانی ابن عروہ کی بھی شہادت، اور بہرحال یہ 9 تاریخ کے عرفے کی آماد. ٹھیک ہے، اصل یوم عرفہ یہی ہے. بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں عرفہ منانا ہے کیسے منائیں؟ یعنی کسی کی میت ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی میت کو ہی منانا یوم عرفہ ہے، یعنی شب برات سے پہلے، عید سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں. اور بری چیز بھی نہیں ہے کہ جب کوئی سوچے ہمارا کوئی پیارا چلا جائے تو جب بڑی خوشی آتی ہے اس سے پہلے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. یاد کس طرح سے؟ عبادت کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ و خیرات دیتے ہیں تاکہ اس کے درجات میں اضافہ ہو. لیکن وہ یوم عرفہ نہیں کہلاتا ہے، عرفہ کہنے کا عرفہ ہے. اصل یوم عرفہ 9 ذوالحج ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مناتے ہیں. تو عزیزان من اللہ صلی علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. آئیے قربا سے مودت کرتے ہیں، اجر رسالت ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے اجر رسالت ادا کریں گے کہ مولا ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے. اہل بیت کی محبت ہماری زندگی بھی ہے، آخرت بھی. اور جب زندگی اور آخرت دونوں ہے تو ہم لے کر کیوں نہ چلیں؟ میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا نا کہ زندگی میں بھی امام حسین ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ شفا خانے ہیں. جہاں جب آپ آتے ہیں اور آنسو رہتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں تو پاک ہو کر جاتے ہیں. ملائکہ اپنے پروں پہ لے کر آتے ہیں، اپنے پروں پہ لے کے جاتے ہیں. زندگی میں بھی شفا ہے، اور اگر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد بھی حسین کے چاہنے والوں کو شفا ملتی ہے، یقیناً ملتی ہے. ایک عالم اور ذاکر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہیں سے مجلس کا اختتام کر دوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بھوئی تھا، اس کی عادت تھی جہاں کہیں پرچم حسین دیکھتا. میں کیوں کہوں پرچم حسین نہیں، پرچم عباس دیکھتا.
حسین کا پرچم تو پرچم عباس ہے جو ہم سب کو مل کر اٹھانے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کی ماں نے عادت ڈالی. ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھی عادتیں ڈالیں. اور عادت کیا ڈالی تھی کہ جب بھی پرچم حسین نظر آئے تم سینے پر ہاتھ رکھنا اور سر جھکا کر کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اور وہ کرتا تھا. اور کہتے کہ دنیا کی ڈالی ہوئی عادت جو ہے نا وہ برزخ میں بھی کام آتی. اور یہ کام آئی. اس مومن کا انتقال ہو گیا. لیکن مومن اس لیے کہتے ہیں جو شیعہ میں اہل بیت کا مومن کہلاتے ہیں چاہے گناہگار ہو یا نہ گناہگار ہو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. بس انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہو تو غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا, نماز جنازہ ہوئی اور اب میت کو لے کر چلے تابوت میں رکھ کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے. میت کو لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی برزخی آنکھ تھی. ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہیں, مر جائیں گی آنکھ بند ہو جائے گی, لیکن ہماری یہ قبر جنت کا نمونہ بھی بن سکتی ہے اور دوزخ کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. تیرا جہاں ہے وہی جس کو تو کرے پیدا, یہ سب کوشش کا شجر جو تیری نگاہ میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کمایا یہ لے کے جائیں گے. ہاں یہی لے کے جائیں گے. اگر اچھا کیا ہے تو اچھا لے کے جائیں گے, برا کیا ہے تو برا لے کے جائیں گے. اور عالم برزخ میں وہی کچھ ملے گا جو ہم نے دنیا میں کیا تھا. اگر کسی کی نفرت ہے تو نفرتیں لے کے جائیں گے, کسی کی محبت ہے محبتیں لے کے جائیں گے. وہاں بھی محبتیں ملیں گی, وہاں خالی ہاتھ نہیں رہیں گے. بس اس کی برزخی آنکھ کو راستے میں صحرا میں جو بھی جگہ تھا جہاں سے اس کا جنازہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے پر ایک پرچم لگا ہوا ہے. بس پرچم کو دیکھتے ہی اس کی روح بے قرار ہو گئی اور وہ کہتا ہے ملائکہ آپ مجھ پر کرم کرو اور ایسا کرم کرو کہ کسی طرح سے میرے تابوت کو روک لو اور میں اس پرچم کو سلام کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ نے روک دیا, جنازہ رک گیا. اور اب وہ برزخی طور پر لوگوں کو نہیں پتا چلا, لیکن جس میں برزخ عالم برزخ میں ہمارا جس میں مثالی موجود ہوتا ہے اس کو جس میں مثالی ملا وہ میت سے نکلا, یعنی اپنے تابوت سے نکلا, کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ. ادب کے ساتھ ہم بھی جب امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں نا تو ادب کے ساتھ کرتے ہیں. جو امام علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, یہ انداز جو ہمارے امام رضا علیہ السلام نے دیے کہ سینے پہ ہاتھ رکھو, سر کی جانب ہاتھ رکھو, تھوڑا سا گردن جھکا کے, زیادہ نہیں, تھوڑی سی گردن جھکا کے امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرو. بس اسی انداز سے اس نے اپنی گردن کو جھکایا, سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء. غریب الغرباء کیوں کہہ رہا تھا؟ مولا آپ کربلا میں غریب ہو گئے, آپ کا گھر لٹ گیا, مولا میں غریب ہوں, گناہوں نے گھیر لیا ہے, مجھے اس غربت سے نکال لے. مولا تو دل کی بات سمجھتے ہیں, کہنے کی بھی ضرورت نہیں. بس پھر بھی اتنا, امام خیمے سے باہر آئے, امام حسین بنفس نفیس آئے اور اس کے سامنے کھڑے تھے اور کہتے ہیں کہ اے صاحب میت, تیری ماں نے تجھے اچھی عادت ڈالی. مائیں بیٹھی ہیں, اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے بچوں کو نیک عادتیں ڈالنے کی. تیری ماں نے نیک عادت ڈالی, تو نے پرچم حسین کو سلام کیا, میں تجھے جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام. ارے جس کو امام حسین جواب دے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. والا یہاں بیٹھے ہوئے کربلا کی طرف رخ کر کے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ کا پرچم اٹھانا ہے. مولا آ جائیے مجلس میں, حاجی عباس آ جائیے. بس جو ہی امام کا جواب سلام ملا اس کی روح شاد ہو گئی.
अमाल नामा खोला, अमाल नामा खोल के कहता है काश काश तेरा इतने कितने गुनाह ना होते, अरे तू मेरा चाहने वाला मोमिन है और इतने गुनाह। ये रिवायत आपने जाकिरी से सुनी होगी कि जब शहजादी जन्नत के दरवाजे में पहुंचेगी, शहजादी तो है जन्नत की शहजादी, लेकिन बीवी इंतजार करेंगे। किसका इंतजार करेंगी? मेरा, आपका, किसी का, कि मेरे सारी किया हमें करार आ जाए। और अगर किसी के गुनाह ज्यादा होंगे तो वाला में बंधक में उन गुनाहों को माफ करवा रहा होगा, सजा झेल रहा होगा। और इजाजतमंद बीवी को ज्यादा देर न खड़ा कीजिए। हम खुश होते हैं हमारी बीवी हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन बीवी को कितनी अजियत पहुंच रही है। इमाम हुसैन ने अमाल नामा देखा, काश इतना गुनाहगार न होता। बोला क्या बात है, आप माफ कर दीजिए। मौला ने कहा मैंने तेरे गुनाह माफ किए, अमाल नामा साफ हो गया। अजादारो परचम के साए में अमाल नामा साफ हो गया। अब गाजी को पुरसा देना है गाजी, ये अलम तेरी निशानी है, ये अलम तेरी निशानी से चंद अल्फाज आपकी आंसुओं को बांधा है मोहम्मद वाले मोहम्मद ले जाने के लिए। मैंने अपनी मजालिस में जो कुछ मुझे याद है, ईद की मस्जिद में जनाब अब्बास के बेटे फजल का जिक्र किया था, फिर दूसरी मजलिस में मैंने उनके दो बेटों का जिक्र किया था। आज सकीना का जिक्र करूंगी, सकीना की बहनों का जिक्र चंद जुमलों में बयान कर दूंगी। सकीना बीवी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, मुझे जो प्यास को अश्कों से काम हाजिर है। ये सिर्फ ये उम्र ये सदमे नया बीवी कहाँ पे बैठी हो, खेमे तो चल गए बीवी। सकीना ही नहीं बाजी, आपको तो मालूम है, आप जानते हैं हमारे जाकिर ने पढ़ा, वो शाम के रास्ते में थे, एक दफा किसी ने कहा या हुसैन की दो बीवी बेटियों की कब्रें हैं। वो गए, पहले उजाड़ जगह थी लेकिन अब बहुत अच्छा जगह बन चुकी थी। पहले दो कब्रें किसकी हैं? तो हुसैन की दो बेटियों की कब्रें हैं। एक हुसैन की बेटी जो 14 साल की थी, और जब 14 साल की थी कुछ नाका में थी, जालिम ने पत्थर मारा, बच्ची ऊंट से गिरी, शहीद हो गई। और एक बच्ची 9 साल की, जनाब सकीना की बात अलग है, लेकिन जाकिरी बयान कर रहे हैं अल्लाह जाने हुसैन के कितने कब्र हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो कुछ भी नहीं जानते। एक बच्ची 9 साल की कुछ नाका पे सवार थी, बीवियों के हाथों से गर्दन बने थे। जब सालिम का हुक्म हुआ जल्दी कैदियों को लाओ, ऊंट दौड़ाए गए। जब ऊंट दौड़ाए गए आगोश खुशी रही, गोद से बच्चे गिरते रहे, वो बच्ची गिरी, चूड़ी गिरी, और ये आवाज दी मुझे, अरे मैं कुछ नाका से गिर गई अम्मा, कुछ जरा उठाओ मुझे। इस दूसरे ही लम्हे ऊंट का दूसरा पाँव था, बच्ची का नाखून सीधा था। या गाजी रायपुर और सामने उन तमाम कब्रों को सलाम, जिस पर माए न रह सकी। गाजी उन बच्चों का पुरसा अलम के साथ